دوسروں کو تکلیف دینا کمال نہیں، دوسروں کو راحت پہنچانا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کمالات ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ بہرحال بیان آتا ہوا، مزید 3 باتیں میں نے بتائی تھی، کیا ہے کہ ایک تو دنیا دار امتحان ہے، امتحان کا ایک میدان جلوت ہے، ایک خلوت ہے، تنہائی ہے، ابھی اس پہ بات رہ گئی، تو تنہائی بھی اللہ ہماری اچھی بنائے۔ اور یہ دونوں امتحان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے ہمت۔ کیا ضروری ہے؟ جو باہمت آدمی ہوگا وہ ظاہری گناہوں سے بھی بچے گا اور تنہائی کے گناہوں سے بھی بے ہمت آدمی بچ سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ واقعہ یاد ہے وہ جو شعر گدوانے والا ہے، یہ لنگڑا شعر ہے، یہ دم کٹا شعر، پیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کی آنکھ کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بے ہمت آدمی کے کام نہیں ہے۔ تو یہ ہمت کہاں سے ملے گی؟ یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے۔ اے اللہ اپنے عاشقوں کی صحبت سے ہم کو محروم نہ فرما۔ جو آپ کے سچے عاشق ہیں ان کی صحبت سے مرتے دم تک ہمیں محروم نہ فرما۔ یہ ملتی ہے، یہ ہمتیں کہاں ملتی ہیں؟ خود ملتے ہیں خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرے درد کیا ہے عرب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، بیت اللہ شریف کے دروازے پردہ اٹھا ہے، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کر مقدر آزما سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے۔ اللہ کے سامنے جھک کر تو دیکھو اللہ کے خزانہ میں کیا کمی۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب ایک اعلان ہے، وہ اعلان یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ بیان ہوتا ہے مغرب سے عشاء تک، اس درمیان میں اتوار کا دن ختم ہو جاتا ہے، پیر کی رات شروع ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے ایک سفر ہے اور اس سفر سے واپسی ہماری ہوگی رمضان مبارک میں۔ تو رمضان مبارک میں پھر یہاں جو ظہر کا وقت ہوتا ہے تو ظہر کی نماز کے بعد پھر بیان ہوتا ہے، تو وہ 2:30 یا 2:45 بجے بیان شروع ہوتا ہے اور کوئی 4 سوا 4 بجے تک بیان چلتا ہے۔ اس کے بعد پھر احباب جاتے ہیں۔ تو چونکہ رمضان سے پہلے سفر ہوگا، آئندہ بیان کا سلسلہ ہوگا، کوئی ہمارا ساتھی مولانا الیاس صاحب ہے، مولانا مفتی جمیل خان صاحب ہے اور مولانا گرسین صاحب ہے، مولانا مفتی سمیر صاحب بھی ہمارے احباب ہیں، انشاءاللہ تو سلسلہ جاری رہے گا۔ اور ہمارا سفر ہے عمرے کا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ویسے بھی اللہ پاک ہم کو بے وفا نہ بنائے۔ فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر پھر ادا نہیں کرتا۔ آپ لوگ کہاں سے آتے ہیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ ہمیں ایمان میں کتنی ترقی نصیب ہوتی ہے، ہمیں دینی کتنا تم لوگوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تمہیں دیکھ کر کے ہمیں شرم آتی ہے کہ انسان بنو، انسان بن، اتنے لوگ آتے ہیں تو آپ لوگوں سے زیادہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اسی لیے حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ خدام نے وہ چادر بچھواتے تھے تو تاخیر ہو گئی، فرمایا کیوں تاخیر کی؟ تو خدام نے عرض کیا کہ حضرت آنے والے آپ کی مرید ہیں، آپ کے عاشق ہیں، محبین ہیں، آپ ان کے لیے اتنا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ فرمایا میں ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ اللہ کے خاطر گھر سے چل کر کے آنا یہ معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ تو اسی لیے میری دعاؤں میں صرف یہ نہیں کہ حرمین میں، یہاں پر بھی جب دعا ہوتی ہے تو اکثر، بلکہ اگر اللہ غائب نہ کرے آپ لوگ حصہ ہیں کہ ہمارے بیان میں آنے والے شرکاء کسی کو محروم نہ کریں، سب کو 100% نیک بھی بنائے اور مقاصد حسنہ فی الدنیا والآخرہ میں آنے کامیابی عطا فرمائے۔ صرف تمہارے دین نہیں
دین اور دنیا دونوں مانگتے ہیں کہ یا اللہ مقاصد حسنہ مقاصد سیئہ سے تو اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، برے مقاصد تو نہیں، جو اچھے مقاصد دنیا میں آخرت میں ہمارے دوستوں کے ہیں ان میں اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرما دے اور سب کو نیک بنائے۔ تو اس طرح آپ لوگ کے لیے دعائیں ہوئی، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو عافیت کا سفر بنائے اور سلامتی کے سفر بنائے اور محبوب بنائے، مقبول بنائے، مفید بنائے، جس سے ملے اس سے بنائے، اور جس مقصد کے لیے جاتے ہیں مقصد اللہ کا قرب اور کچھ نہیں ہونا چاہیے، کیا ہے اللہ کا قرب ہو۔ بیت اللہ کی زیارت اس کی وجہ سے اللہ کا قرب ہوتا ہے، اس کے طواف سے اللہ کا۔ میں نے ایک دفعہ ساتھیوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی پر خوش ہوتے ہیں، یہ تصور کرو کہ میرے گھر کے سامنے چکر لگاؤ۔ اب ایک طواف کرنے والا زبان سے خاموش صرف نیت کر لی بسم اللہ اللہ اکبر، طواف شروع کی، اب خاموش، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ اللہ اکبر، کوئی ذکر نہیں کر رہے، تلاوت نہیں کر رہے، اے اللہ مجھے یہ دے، کوئی دعا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چلنا پسند، میرے بندے زبان سے کچھ بولے نہ بولے کوئی مسئلہ، بس تو جو چکر لگا رہے۔ میں نے کہا یہ تصور کرو کہ میرے رب کو میرا یہ چلنا پسند ہے، اس سے رب خوش ہوتے، اور اس تصور کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہارا موبائل بند ہو جائے گا۔ کیا موبائل نکالوں گا، تصویریں بناؤں گا اور گھر والوں کو دیکھو میں چکر لگا رہا ہوں، یہ دیکھ رہے ہو، تو یہ اللہ کو دکھا رہے یا مخلوق کو دکھا رہے؟ ہاں ابھی تو اس دن میں سن رہا تھا جن کے بہانے سے لوگ تصویروں میں گھسے ہیں، انہوں نے خود فرمایا کہ طواف میں رسول اللہ پر درود پڑھنے کے وقت میں یہ موبائل تصویریں بنانا، گروپ فوٹو بنانا، یہ حرمین کے تقدس کے خلاف، تو آپ نے اس کے تقدس کے خلاف کیا تو آپ نے حج عمرہ کیا، طواف کیا، یہ اپنے ایمان کی خیر بناؤ۔ جو حرم کی تقدس کے خلاف بے ادبی کرے گا ایمان خطرے میں ہے یا نہیں؟ رسول اللہ کے روزے کی بے ادبی کرے گا ایمان خطرے میں ہے یا نہیں؟ جن کے سہارے سے یہ تصویریں بناتے، تو یہ تصور کر کے اگر آدمی چکر لگائے موبائل سے ہاتھ اٹھ جائے گا کہ اس میں تو اللہ خوش نہیں ہوتے، ناراض ہوتے ہیں۔ بس یہ تصور کرو کہ صرف چلو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو جن اعمال میں اللہ کی سب سے زیادہ خوشی ہے ان اعمال کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی اور تو کوئی بات نہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ الحمد لله بنا اخلاص عطا فرما، دونوں جہانوں کی عافیت عطا فرما، عزت عطا فرما، ہمارے صبر کو آسان بنا، ہم میں سے ہر ایک حرمین شریفین کی مقبول حاضری کے لیے قبول فرما، مقبول حاضری کے ہر ایک کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ہمارے دلوں کو سخی بنا، ہمارے دلوں کو بڑا بنا، یا اللہ بخل سے، لالچ سے، حرص علی المال سے ہماری حفاظت فرما، قدم قدم پر ہماری مدد فرما، اپنے فضل و کرم سے بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے جتنے جائے جاتے ہیں سب کو پورا فرما، سب کو پورا فرما، سب کو پورا فرما۔ تیرے بندن آج تک دعائیں مانگی ہیں قیامت تک مانگتے رہیں گے، وہ تمام دعائیں سب کے حق میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین آمین۔ کل سے انشاءاللہ عشاء کی نماز صبح 8 بجے ہوگی۔